بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے موضوع پر آگاہی دے رہا ہوں کہ اس سے اسلام آباد کو کھربوں روپیہ اور اسلام آباد کے علاوہ اگر ملک کے دوسرے حصوں میں یہ 100% امپلیمنٹ ہو جائے تو وہاں بھی کھربوں روپیہ آئے گا۔ اور اگر اس کو اس طرح امپلیمنٹ کیا جائے کہ ٹاؤن کی کیا حیثیت ہے یا سوسائٹی کی کیا حیثیت ہے، وہ لوگوں کو کروڑ ہار روپے کے پلاٹ دیتے ہیں اور ایک کاغذ ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ اس جگہ کی یا اس پلاٹ کی جو جگہ ہے وہ اسی ٹاؤن یا سوسائٹی کے نام رہتی ہے۔ مثلا ایک ٹاؤن ہے، اس نے کاغذ دے دیا پلاٹ خریدنے والے کو، لیکن اس کاغذ کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آئینی اور قانونی طور پر وہ پلاٹ کا مالک تب بنے گا جب اس کے پاس اس جگہ کی رجسٹری یا انتقال ہوگا۔ اور اس ملک کے لوگوں کو، عوام کو، بلکہ ہر خاص و عام کو ٹاؤنز اور سوسائٹیوں نے اس طرح سے لوٹا، وہ خرب روپیہ اپنے گھروں میں لے گئے اور کوئی زمین کا مالک نہیں ہوا۔ وہ اس کاغذ کو ملکیت سمجھتے ہیں۔ بھائی، اس ملک کا ایک قانون ہے جس میں ریونیو کا ایک ریکارڈ ہے۔ اگر کسی ٹاؤن نے یا سوسائٹی نے آپ کو اس کی ملکیت کا کاغذ دے دیا ہے تو اس سے کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ آپ جب تک اس پلازے کی یا اس پراپرٹی کی ملکیت کا انتقال یا رجسٹری آپ کے نام نہیں ہوتی ہے، وہ ان کی رہے گی۔ یہ سوسائٹی اور ٹاؤنز والوں نے فراڈ یہ کیا ہوا ہے کہ اس کی ساری زمین ان کے پاس رہتی ہے۔ مثلا اسلام آباد میں اگر وہ سی ڈی اے کو کچھ حصہ پلج بھی کر دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا سی ڈی اے ان سے کیسے زمین لیتا ہے، لیکن اس کا کم از کم 75% حصہ ان مالکان کے نام رہتا ہے۔ ان کے نام کیوں رہتا ہے؟ انہوں نے تو زمین بیچ دی، انہوں نے تو پلازے کی زمین بیچ دی ہے، انہوں نے دکان کی زمین بیچ دی ہے، انہوں نے فلیٹ بیچ دیا ہے۔ لیکن لوگ بھی کیا سادہ ہیں کہ وہ ان کا ایک کاغذ ہاتھ میں پکڑے پھر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کی کیا اتھارٹی ہے، کیا حیثیت ہے؟ کئی لوگ فوت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، آ جائیں گے، آپ مالک نہیں بنتے جب تک آپ رجسٹری یا انتقال آپ کے نام نہیں ہوتا۔ اور پھر اس میں سب سے بڑا فراڈ، یہ میں جناب وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ جناب شوکت ترین سے کہتا ہوں کہ میری اس بات کو غور کریں۔ اب تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا ہے کہ تمام سوسائٹیاں اور تمام ٹاؤنز جو کچھ بیچیں گے اس کی رجسٹری ہوگی یا انتقال ہوگا۔ پچھلے 20-25 سال سے ریونیو کے ذریعے حکومت کو جو پیسہ آتا ہے وہ کئی خربہ پیسہ نہیں آیا، لیکن جناب عامر احمد علی اور جناب حمزہ شفقات نے ایک نوٹیفیکیشن کر کے اس ملک کے لوگوں پر رحم کیا ہے۔ وہ پیسہ جو ان بڑے لوگوں کی جیب میں جا رہا تھا اب حکومت پاکستان کو دینا پڑے گا۔ وہ نوٹیفیکیشن آپ کو میں بار بار یہاں دکھاؤں گا کہ وہ نوٹیفیکیشن کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہو گیا ہے۔ اب جس کا پلازہ ہے، جس میں اس کا بنیادی پلاٹ کروڑ ہا میں خریدا تھا، وہ مالک نہیں تھا، لیکن اب اس ٹاؤن یا سوسائٹی کے ذمہ ہوگا کہ وہ آپ کو رجسٹری دے، انتقال دے۔ یہ میرا ابتدائی بیان ہے، یہ سمجھ لیں آپ کو سمجھانے کی۔ یہ اچھائی ہے جناب عامر احمد علی کی، یہ اچھائی ہے جناب حمزہ شفقات کی کہ انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کیا، لوگوں پر احسان کیا۔ آپ میں سے جس کے پاس بھی رجسٹری یا انتقال نہیں ہے، جائیے اور ان ٹاؤن والوں کے اور ان سوسائٹی والوں کے دروازے کھٹکھٹائیے اور انہیں کہیے ہمیں رجسٹری دیں، انتقال دیں۔ کل میں آپ سے بات کروں گا
کہ بہت سے ٹاؤنز اور سوسائٹیز کے اپنے بعض حصوں کے پاس بھی این او سی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جائیے، جو پلاٹ خریدتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جائیے پی ڈی اے سے این او سی لائیے۔ او بھائی، اس ٹاؤن کا بنیادی جو این او سی ہے وہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے لائے؟ لیکن ان لوگوں کو فراڈ لگایا ہوا ہے۔ میں اب آپ کو بہت جلدی بتاؤں گا کہ فراڈ کہاں ہو رہا ہے۔ مثلا میری 2-3 دنوں میں ایک ویڈیو آ رہی ہے اور وہ لائف ریزیڈنشیا کے بارے میں۔ ان کے چکر یہ ہے کہ نہ تو آر ڈی اے سے کوئی این او سی ہے اور نہ فتح جنگ سے۔ وہ کیا کہانی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت شکریہ۔